رمضان ایک مبارک اور مقدس مہینہ جس میں اللہ سب کو امن اور برکت سے نوازتا ہے۔ اسلام کے 5 پلر ہوتے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو ان 5 فرض میں سے اللہ نے یہ مبارک مہینہ رمضان روزے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے اور کیوں آتا ہے؟ تو رمضان کا مہینہ ایک عبادت کا مہینہ ہے جس میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا ہے، اور یہ مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے تاکہ اگلے 11 مہینے مطلب پورے سال آپ اسی طریقے سے عمل کریں اور اپنی نیت صاف رکھیں، کیونکہ ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اس مہینے میں لوگ صبح اٹھ کے سحری کرتے، نیت رکھتے ہیں اور اپنے دن کی شروعات فجر کی عبادت سے کرتے ہیں۔ اس مہینے میں کثرت سے نماز، قرآن کی تلاوت، تراویح اور تہجد پڑھی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اسلام مذہب کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ تم بہتر انسان بنو، اور یہ مہینہ آتا ہی اس لیے تمہیں راگ سے اٹھانے اور بہتر انسان بنانے۔ روزہ رکھنے کا مطلب صرف فاقے ہی نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے تم اپنے نفس کو مار سکتے ہو جو ہمیشہ شیطان ورگلانا چاہتا ہے۔ اس سے انسان کا صبر اور تقوی بڑھ جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، جب لوگ مسجد میں زیادہ تر اپنا وقت گزارتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کا سب سے اہم دن لیلۃ القدر ہے، جو کہ قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے۔ اس رات کو خدا کی رحمت اور مغفرت کا وقت مانا جاتا ہے، اور اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ اس رات میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ نے اس رات کو ہزاروں مہینوں سے بہتر بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ یہ وہ عمل ہے جس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال بند ہو جانے کے بعد بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ یہ مسلم جماعت کا QR کوڈ ہے، آپ اس میں صدقہ یا زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ دینا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ دنیا کے مساکین اور کسی یتیم کی مدد کرنا بہت ثواب کا کام ہے، جس کا فائدہ آپ کو جیتے جی سے لے کر آخرت تک ملے گا۔ 3 طرح کے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ آن گوئنگ چیریٹی مطلب اگر آپ نے ایک درخت لگایا ہو اور آپ کے گزر جانے کے بعد بھی کسی نے اس کا پھل کھایا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ دوسرا، کسی کو ایجوکیٹ کرنا، اگر وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جاتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تیسرا، آپ کی نسل آپ کے گزر جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہے، اور ہو سکے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، کیونکہ قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ سمجھنا بھی ضروری ہے، جس سے ہم اس دنیا میں گمراہ نہ ہو اور ایک بہتر انسان بن سکے۔ آپ چاہے تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک سے ہندی ترجمے کے ساتھ قرآن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ رحمت اور برکت کا بھی مہینہ ہے۔ جب لوگ عبادت سے فارغ ہو کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں اللہ کاروبار میں بھی برکت دیتا ہے۔ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی تعداد وکرولی کے اس سرزمین پر کتنی ہے۔ ایک منٹ، رشید بھائی، کیا آئٹم ہے کھانے پینے کے تمہارے پاس؟ قیمہ ہے، آلو برگر ہے، کٹلیٹ ہے، تلی ہے، کلیجی ہے، گردہ ہے، پیزا اور کچھ ہے۔ جس کا کاروبار پورے سال بند پڑا ہو، رمضان کے مہینے میں اللہ سب کو دولت کی برکت سے نوازتا ہے تاکہ ہر پریوار کی عید اچھے سے گزرے۔ بازار میں خدا کی ساری نعمتیں ہیں۔ یہاں سارے پھل فروٹ، سموسے، بھجیے،
पिज़्ज़ा, फालूदा, कबाब, चिकन फ्राई, बिरयानी, पुलाव, शौरमा, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये विक्रोली ईस्ट का ग्रुप नंबर 2 है, जो कि हमेशा क्राउड से भरा होता है और रमज़ान के महीने में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। तो आओ चलो सैर करते हैं इस जगह की। यहाँ खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे कि सफ़िया होटल, मुर्तुज़ा होटल, मोहम्मदी होटल और बहुत सारी है जिसका नाम मुझे नहीं पता। और ये ग्रुप नंबर 2 का मेन मार्केट है, जहाँ पर रोज़ शाम और दोपहर से बाज़ार लगती है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग सब्जियाँ ख़रीदने आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रमज़ान के महीने में काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई है बाहर स्टॉल पर भी। रमज़ान के महीने में सिर्फ सड़कों पे ही नहीं, फैक्ट्री, मिल और कारखानों में भी अल्लाह अपनी बरकत और रहमत नाजिल फरमाता है हर जगह पे। जिस शख्स का पूरा साल काम धंधा ठंडा पड़ा हो, इस मुबारक महीने में खुदा सबकी परेशानियों को दूर करता है और सबके कारोबार में बरकत होती है। जब शाम का वक्त होता है, इफ्तारी का वक्त नज़दीक आता है, भूख की शिद्दत महसूस होती है, तब हमें उन लोगों का एहसास होता है जो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। इफ्तारी का वक्त दुआ का वक्त होता है, जब अल्लाह अपने सारे रोज़दार बंदों की दुआओं को कबूल करता है और दुआओं में बहुत असर होता है, जिसमें तकदीर बदलने की ताकत होती है। जिस शख्स ने रोज़दार को इफ्तारी कराई तो उसको भी एक रोज़े का सवाब मिलता है। हर मुसलमान को अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचना चाहिए। अपने आसपास के मस्जिद में, पड़ोस में इफ्तारी ज़रूर बांटा करे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन अपने घर से कितना दूर है, अकेला है, किसी के पास पैसे नहीं है, मुसाफिर है, भूख की तकलीफ़ में है, घर के खाने को तरसता है, परिवार नहीं है, अकेला घर से दूर है, कमाने आया है, कारीगर है, मज़दूर है, कारोबारी है या कॉर्पोरेट स्लेव है। हम नहीं जानते, लेकिन भूख तो सबको लगती है। क्या पता किसी नेक बंदे की दुआओं के सदक़े में हम सब की तकलीफ़ और बला दूर हो जाए। क्या पता अल्लाह किस अदा से खुश हो जाए। ऑलवेज़ ट्राई टू बी अ गिवर। रमज़ान ख़त्म होने वाला है। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए और अगले साल का रमज़ान नसीब फ़रमाए। दुआ करता हूँ हम सब की ईद उल फ़ित्र अच्छी जाए, अच्छे कपड़े और शीरखुरमा सबके नसीब में आए। अब चलता हूँ, दुआ में याद रखना और वीडियो पूरा देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।